السلام علیکم ایوریون، میرا نام ہے عواد حسن، اس وقت آپ دیکھیں ہیں الفا ٹی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انڈسٹری میں ایک جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے، بٹ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حافظ القرآن بھی ہیں. ان کا نام ہے فواز زیدی. سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ امان. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا الفا ٹی وی پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. فواز بھائی، آپ ایک حافظ الحمدللہ. اور ماشاء اللہ سے کچھ ایسے کویشچنس ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. جیسے بہت سے ایسے بچے ہمارے آڈینس میں بھی آتے ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ دین سے دوری ہے، نماز نہیں پڑھتے ٹائم پہ، جو پڑھنا چاہتے بھی ہیں پر سستی کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ لوگ پڑھ نہیں پاتے. تو اس کا کوئی سولوشن ہو کہ وہ بچے کس طرح اپنے آپ کو نماز کا پابند کر سکیں؟ جی، اس میں دیکھیں امان بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹاپک بہت اچھا ہے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے. 5 وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کامیابی کی کنجی بھی ہے، جنت کی کنجی بھی ہے. یعنی آپ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، زندگی اچھی گزارنی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ایک مسلمان کے لیے آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز تو یہی ہے نا کہ جی ہمیں زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یہاں پہ ایک وقت گزارنا ہے، اور ایک وقت گزارنے کے بعد پھر ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی جو نا ختم ہونے والی زندگی. اور وہ نا ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر ہم ناکام ہوئے تو دوزخ ہے. تو بیسکلی بنیادی چیز تو یہ کامیاب، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز کامیابی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. تو یہ ایک چابی ہے بھائی. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کامیابی کو، اس فلاح کو کیسے پائیں گے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ہم کیسے نماز کے پابند بن سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے، تو اس میں سب سے جو کور ہے نا میرے بھائی امان بھائی، وہ سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کے گھر کا ماحول. گھر کا ماحول اگر آپ کا ایسا ہوگا، چونکہ بچہ، دیکھیں بچہ تو ایک سمجھنے کہ ایک فلیٹ ہے بالکل. جب دنیا میں آتا ہے وہ سب سے پہلی اس کی درسگاہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. اپنے گھر سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں دین کا ماحول ہے، یعنی دینی ماحول سے مراد یہ ہے کہ چلیں میں اگر اس کو تھوڑا سا ایسا کہوں کہ بھائی بیلنس ماحول بھی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ دین کی طرف بھی ہیں، آپ دنیا کی طرف بھی ہیں، تو کم از کم دین کا آپ کے گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی نماز آپ ماں باپ کو ایٹ لیسٹ ضرور پڑھنی چاہیے. ماں باپ اگر نماز کے پابند ہیں، آٹومیٹکلی آپ کا جو بچہ ہے وہ بھی پھر نماز کی طرف راغب ہوگا. اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم صبح اٹھتے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی صبح اٹھتے ہی بابا کیا کرتے ہیں جی، اپنا واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں یا موبائل چیک کر رہے ہیں، ان کا پہلا کام کیا ہوگا جی؟ صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھیں گے. آٹومیٹکلی وہ چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی، وہ خود پھر چیزوں اس کی وہ اڈاپٹ کرے گا. اور اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے جی بابا صبح اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کر رہے ہیں جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے بڑی اچھی ایک ہماری تربیت کی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ چاہے، اول تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا، مدرسے جاتا تھا، تو وہ تو خیر ایک بڑی ڈیٹیل ایک ڈسکشن ہو جائے گی اس کے اوپر آپ کی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فجر میں ابو اٹھا دیا کرتے تھے، اور لٹرلی اگر ہم نہیں اٹھتے تھے تو میرے والد صاحب باقاعدہ مار کے بھی اٹھاتے تھے. ہم ان کی مارے بھی کھائی ہیں. الحمدللہ وہ عادت ایسی بنی ہے کہ وہ جو بچپن کی عادت ہے نا، فجر کی نماز میں اٹھنا، اور اگر فرض کریں وہ آٹومیٹکلی، چونکہ میری وہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے نا چیز، وہ جو گھر کا ماحول دیکھا، والد صاحب نے تربیت کی، تو اب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ اب وہ عادت آپ کے اندر سے نہیں نکل سکتی. چونکہ جو میں آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو گھر کا ماحول ہوگا آٹومیٹکلی وہی آپ اڈاپٹ کریں گے. بچہ اڈاپٹ کر کے ہی اس کو فالو کرے گا، اس کو ہی فالو کرے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یار جو میں والدین ہیں ان کو میرا یہی میسج ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر کا ماحول ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ کم از کم نماز کا پابند اگر آپ نے بنانا ہے یا دین کے اوپر آپ نے چلانا ہے، فی زمانہ جتنا بھی آپ چلا سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے اس کی شروع کرنی ہے. اب جیسے بہت سے ایسے میں دیکھتا ہوں بزنس مینز ہیں بڑے بڑے، اور بہت مطلب پیسے والے لوگ ہیں، بہت پیسہ ان کے، اور پھر بھی وہ ایک کہتے ہیں نا زکوٰۃ نہیں کرنا. اسلام میں تو میرے خیال سے 5 پلرز میں سے زکوٰۃ کا تو obvious. تو زکوٰۃ، اس پہ آپ کے مطلب زکوٰۃ کا ریزن آپ مجھے، ویسے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ ایک ڈیٹیل میں، آپ حافظ القرآن ہے، آپ زیادہ تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھائیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور لوگوں کو خیرات کر سکیں، تاکہ وہاں بھی ان کے لیے ایک جگہ بن سکے.
اللہ تعالیٰ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں میں حافظ قرآن ضرور ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے والد اور والدہ کو دوں گا، کیونکہ میں تو بڑا ایک شرارتی اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا میں بھاگ جایا کرتا تھا مدرسے سے، لیکن میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میری والدہ نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میرے بہن بھائیوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، چونکہ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں نے اپنی اسٹڈیز شروع کی تو انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا اس معاملے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہاں قرآن کی دولت جس نے حاصل کر لی، یہ میں آج آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی دولت دے دی تو پھر اس کے لیے دنیا کی دولت جو ہے وہ کسی کو کوئی معنی نہیں رکھتی بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دینی ہی دینی ہے، قرآن کو اگر آپ نے آگے رکھا تو میں خاکسار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فضل میرے اوپر کیا ہے، جو کرم کیا ہے، ماں باپ کی دعائیں اور سب سے بڑی چیز قرآن کی دولت ہے، ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ خیر بہرحال زکوٰۃ کے اوپر آتے ہیں تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو زیادہ بہتر طور پر عالم دین ہی بتائیں گے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا سا عرض کر دوں کہ زکوٰۃ تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے ہی بتایا کہ فرض ہے انسان کے اوپر، اور زکوٰۃ تو آپ نے ہر صورت میں دینی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ایک نظام بنایا نا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، ہم اسلام ہے، اسلام کے ہم فالورز ہیں، اسلام کو ہم جب لے کے چل رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، تو جو چیزیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر احکامات دیے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہی ہے یار، آپ اگر 100 روپے کماتے ہیں تو 2.5 روپے اگر آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو اس میں تو کیا ہے۔ اور پھر بات یہی ہے کہ یار زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک بھی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر 2.5 روپے دے رہے ہیں اور آپ کس کے نام پہ دے رہے ہیں، سب سے بڑی سوچ آپ یہ دیکھیں نا، آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یار یہ 2.5 روپے مجھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 2.5 روپے آپ نے نکالنے ہیں۔ وہ 2.5 روپے آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ 97.5 روپیز کو آپ کو سیکیور کر رہی ہے۔ وہ یہ ہمیں بظاہر پتہ نہیں لگتا بھئی، مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ کو بزنس میں لاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو وہ 2.5 روپے تو آپ نے بچا لیے، لیکن آپ اس 2.5 روپے کو بچانے کے لیے آپ نے 50-60 روپے کا اپنا لاس کر دیا۔ وہ انسان برداشت کرتا ہے، لیکن وہ 2.5 روپے نہیں دینا چاہتا۔ تو اس چیز کو میری پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور سب سے اہم چیز جو میں بھی اس چیز کو کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ زکوٰۃ نکالیں ہم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیا ہے۔ رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اپنا سائیکل اس طرح سے بنائیں کہ آپ کا جو سائیکل پورا ہو رہا ہو وہ رمضان المبارک میں ہو رہا ہو، چونکہ رمضان میں ایک نیکی کی جگہ اللہ پاک 70 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی زکوٰۃ میں مثال کے طور پہ اگر ہم پورے سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی مہینے میں دے رہے ہیں، تو اس کا اگر ہمیں 1 روپیہ اجر مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تجارت کریں، رمضان میں دیں گے تو وہی 1 روپیہ اللہ پاک 70 روپے کا اس کا آپ کو اجر دے گا، 70 گنا زیادہ دے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی جو زکوٰۃ نکالیں وہ مستحقین تک دیں، چونکہ آپ کی زکوٰۃ سے ہی جو ہے بہت سے لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر ایک چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا نظام بنا دیا۔ ظاہر ہے امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے، اور یہ بھی جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ ظاہر ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور کوشش کریں رمضان میں نکالیں، تو اس کا بہت زیادہ جیسا آپ نے دیکھا گائز کہ آج ہمارا انٹرویو تھا فواز زیدی کے ساتھ، بہت اچھی اسلام سے ریلیٹڈ ہمیں باتیں بتائیں۔ تو اگر آپ اسی طرح کے ویڈیوز چاہتے ہیں تو، اور اسی طرح کے اچھے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پہ بلائیں، تو پلیز میک شیور ٹو سپورٹ آور چینل۔ اور فواد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے بارے میں؟ ہاں جی، الفا ٹی وی کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آپ کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میری بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور یوں ہی آپ جو معاشرے میں خیر کی چیزیں ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس طرح کی آج کل پریشانیاں ہیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ خاص طور پر میری جو سب سے اہم جو میرا پیغام ہوتا ہے وہ اپنی یوتھ کے لیے ہوتا ہے، چونکہ دیکھیں ہم لوگ نے ایک عمر گزار لی ہے، اب اصل جو وقت ہے وہ اس یوتھ کا ہے۔ اب ان لوگوں کو ہمارے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے، ہماری سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ لوگ ہمارے مستقبل کا معمار ہیں۔ تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے بہت کہ جب میں ان جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے آپ سب لوگوں کو
کہ پاکستان کے لیے اچھا کریں اور اپنے ملک کو کسی طریقے سے اتنی محنت کریں. پریشانیاں ہیں, ظاہر ہے معاشی پریشانیاں بھی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان دی اینڈ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز میں, جسے کہتے ہیں کہ آپ جہاں سے آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا, سارے کام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں میں سے, جو برے بگڑے ہوئے کاموں میں سے بھی جو ہے وہ خیر نکال دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ, پاکستان کے لیے میری یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ یار سرو کریں پاکستان کے لیے اور اپنے دین کے لیے بھی سرو کریں. بہت بہت شکریہ.